السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی ایک سفر۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات اور واقعات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اچھے یا برے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور انہی اثرات کے پیش نظر انسان کی زندگی میں کچھ نمایاں تبدیلیاں واضح ہوتی ہیں۔ آج ہم اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے سعادہ سراج صاحبہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ سعادہ سراج صاحبہ 1998 سے صحافتی دنیا سے منسوب ہیں۔ شاعری کی کتاب بھنور میں رقص اور نثری مجموعہ کلام حرف نایاب منظر عام پر آ چکا ہے۔ سعادہ سراج صاحبہ نے سعودی عرب میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد کچھ سال سے کراچی میں سکونت پذیر ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی مہمان کی طرف۔ السلام علیکم سعادہ سراج صاحبہ۔ وعلیکم السلام ثنا، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ سعادہ سراج صاحبہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ ثنا، آپ لوگوں نے بھی میرے لیے اتنا اہتمام کیا، اس کی میں بہت شکر گزار ہوں، خاص طور سے آپ کی، یوسف صاحب کی اور اس چینل کی، کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی بات، اپنی دل کی بات، اپنی جو میرے خیالات ہیں وہ میں اس کا اظہار کھل کے کر سکوں۔ سعادہ سراج صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ عورت جو ہے وہ کئی رشتوں میں بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ایک ماں بھی ہے، وہ ایک بیٹی بھی ہے، وہ ایک بہن بھی ہے، وہ ایک بیوی بھی ہے۔ تو آپ کا نظریہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ کس مقام پر ہے؟ عورت کو آپ کس مقام پہ دیکھتی ہیں؟ ثنا، اگر میری بات کی جائے تو میں عورت کو بہت اعلیٰ مقام پر دیکھتی ہوں۔ جی۔ اگر آج کی صورتحال کے بارے میں اگر آپ سوال کر رہی ہیں تو وہ ذرا سا مختلف ہے، مگر سب سے پہلے تو ہم عورت کو اسی مقام پر دیکھیں گے جو مقام اللہ پاک نے عورت کے لیے طے کیا ہے۔ بے شک۔ بحیثیت ماں باپ سے اس کا 3 درجے زیادہ بلند رتبہ بنایا۔ بحیثیت بیوی اس کو کہا گیا کہ یہ تمہارے پاس میری امانت ہے۔ جی بالکل۔ اتنی خوبصورت بات اللہ پاک جن کے لیے کہے تو اس سے بڑھ کر عورت کا مقام تعین کرنا ہم جیسے ذہنوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں مگر ہم کرنا نہیں چاہتے جی بالکل۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے۔ بیٹی کے لیے اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جب داخل ہو گھر میں، باپ کے لیے کہا جاتا ہے تو اگر جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے تو وہ تم بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دو، تو اس سے اب ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا رتبہ کتنا بڑا ہے۔ بیٹیوں کو رحمت کہا ہے۔ بالکل۔ تو اللہ پاک نے جو طے کر دیا ہم کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے عورت کو بھی۔ جی بالکل، جیسے کہ رسول خدا جب گھر میں بی بی فاطمہ زہرا داخل ہوتی تھی جی جی تو جی، رسول خدا تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ بے شمار مثالیں ہیں، گفتگو بہت طویل ہو جائے گی۔ جی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ہمارے رسول کریم کس قدر تعظیم دیتے، کیونکہ وہ اسی کی پیروی کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے طے کر دیا کہ عورت کا یہ مقام ہے تو پھر ہمیں دوسری رائے اور دوسری بات سوچنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری مجال ہونی چاہیے۔ مگر ہم اب اپنے اپنے نظریے سے لے کے چلتے ہیں، اپنے اپنے ذہنوں سے سوچتے ہیں۔ تو خیر کچھ سارے ہی ایسے نہیں ہوتے، مگر پھر بھی اکثریت جو ہے وہ اپنے نظریات کو لے کے چلتی ہے اور اپنے ہی سوچے ہوئے خیال سے طے کر کے رشتے بناتی ہے۔ اور دوسری بات ہے، آپ جو پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ عورت کو کس مقام پہ دیکھتی ہیں، تو آپ میرے خیال میں آج کل کے حالات کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ عورت نے ترقی کتنی کی یا کتنی مضبوط ہوئی ہے وہ۔ تو میں سمجھتی ہوں عورت بہت مضبوط ہے، بہت زیادہ۔ معاشرے میں رہتے ہوئے مستقل وہ اپنی جہد مسلسل کو جاری رکھے ہوئے کہیں پر بھی وہ رکی نہیں ہے۔ وہ ایک ضدی کیفیت میں مجھے لگتی ہے اکثر کہ اس کو آگے بڑھتے رہنا۔ عورت اگر کچھ ٹھان لیتی ہے تو پھر وہ کر کے رہتی ہے۔ بالکل۔ مطلب میں اپنی مثال نہیں دوں گی، نہ میرے بارے میں اتنے زیادہ میری زندگی کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، مگر یہ کہ میرے اندر بھی ایک جنگ جو ہے وہ ہے کہ مجھے آگے بڑھتے رہنا ہے، مجھے آگے سفر کرنا ہے۔ عورت کے اندر کہیں نہ کہیں ایک جنگ چلتی رہتی ہے، اور یہ بعض اوقات جی جی، اور یہ بعض اوقات یہ جو فکری خیالات جو لوگوں سے جو عورت وہ اڈاپٹ کرتی ہے کہ معاشرہ جب اس کو نیچے دبانا چاہتا ہے تو وہ اتنی تیزی سے وہ اپنے آپ کو کھڑا کرتی ہے۔ کہ معاشرہ اتنا تنگ نظر کیوں ہے عورت کے لیے؟ اس کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو دیکھیں نا، مردوں میں اور عورت میں، جب مرد اگر جسمانی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، ہر لحاظ سے مضبوط ایک اکائی، تو وہ دوسرے کو وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کہنے میں،
ہم برا نہیں کہہ رہے مگر فطرتاً یہ چیز ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا. جیسے اکثر ایک لائن بولی جاتی ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. جی جی جی. تو اس بات کو لوگ کتنا مانتے ہیں, کتنا عمل کرتے ہیں اس بات پہ؟ نہیں, یہ تو ہوتا ہے کہ کامیابی کے پیچھے وہ اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ بحیثیت بیوی ماں بھی, مطلب کہیں ظاہری بات ہے عورت ہر رشتے میں سپورٹ کرتی ہے. پہلا سبق سفر ہی ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے, تو وہ عورت سے شروع ہوتا ہے, تو اس کو ماں کے بھی طور پہ لیا جانا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ وہ عورت بیوی ہی ہو یا پھر کوئی اور رشتہ بھی ہو, مگر کسی بھی رشتے میں اگر عورت بہت زیادہ مرد کو سپورٹ کر رہی ہو نا, میں نہیں سمجھتی کہ صرف پیسے سے, جذباتی اور یقین کے ساتھ. ہمارے رسول کریم کی مثال لے لیں, آپ کو بی بی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کتنا مضبوط کیا تھا شادی کے بعد. آپ نے بھی پڑھی ہوگی یہ سب تفصیل ہمارے اسلام میں ماشاءاللہ سے کہ آپ نے کتنا کیا. تو ہمارے نبی کو وہی جب نازل ہوتی تھی اس وقت موجود ہوتی تھی, معاشی طور پر بھی سماجی طور پر بھی انہوں نے بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا تھا. تو یہ وہیں سے ہی یہ خیال چلا آ رہا ہے کہ عورت اگر دل سے مخلص ہو کسی بھی رشتے میں, بھائی کے رشتے میں, شوہر کے رشتے میں, یا پھر بچوں کے رشتے میں, کسی بھی رشتے میں اگر وہ بہت مخلص ہوتی ہے تو کامیابی میں نہیں سمجھتی کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو. اس کا مخلص ہونا بہت ضروری ہے. مجھے یہ بتائیے کہ محبت جو ہے وہ طاقت بخشتی ہے یا کمزور کرتی ہے انسان کو؟ نا محبت کبھی بھی کمزور نہیں کر سکتی. محبت بذات خود ایک میں سمجھتی ہوں اللہ پاک کے بعد جو ہے وہ محبت کا ہی جذبہ ہے جو انتہائی طاقت دیتا ہے. کچھ بھی انسان کر سکتا ہے, مطلب ممکن ناممکن کا لفظ محبت کے سامنے نہیں ہے. محبت تو میں سمجھتی ہوں کہ چٹان اور کیا دنیا کیا آسمان, مطلب کچھ بھی کہیں پر بھی وہ کسی کو بھی تسخیر کرنے کا جذبہ رکھتی ہے. محبت بہت طاقتور جذبہ ہے. مطلب پہلی شرط محبت ہے. پہلی شرط محبت ہے. آپ اپنے کام سے بھی اگر اتنی ہی محبت کرتے ہیں جیسے کہ میں ہوں یا آپ ہیں, اگر ہم جنونی ہو کے محبت کرتے ہیں نا, مخلص ہو کے, تو یہ کام بھی بہترین ہوتا ہے. مطلب ہماری ہر چیز, تو انسان ہو یا ہمارے آس پاس کے رشتے ہو یا ہمارے کام ہو, کوئی بھی ہو, صرف محبت ہی اس کو کامیاب کرتی ہے, ایک جنون پیدا کرتی ہے اندر. تو محبت تو بہت طاقتور جذبہ ہے. مطلب کہ اگر آپ کوئی کام بھی سر انجام دیتے تو وہ دل سے ایکسیپٹ کرتے پہلے اسے, ایک قبول کرنا ایک الگ ہوتا ہے, مگر محبت ایک الگ چیز ہوتی ہے. محبت بہت طاقتور, اس کام کو بھی نکھار دیتی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کو مجبوراً لگ رہا ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے, مجھے اچھا لگتا ہے, مگر اگر اس کام سے آپ محبت کر لیں گے نا تو آپ کو پھر لگے گا کہ یہ تو کچھ, ہاں یہ تو پتہ نہیں میں اس کو کہاں لے جا سکتی ہوں یا کیا کچھ کر سکتی ہوں. ایک وقت مجھ پر زندگی میں ایسا آیا کہ میں بڑی شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی. مطلب مجھے لگتا تھا کہ میں شاید اب نہ اٹھ پاؤں. ہوتا ہے نا بعض اوقات زندگی میں کتنے ایسے مرحلے آ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آس پاس کوئی بھی نہیں ہے اور میں بالکل تنہا ہوں. اللہ پاک پہ یقین ہوتے ہوئے بھی مگر لگتا ہے جیسے جواب بھی دیر سے آتا ہو یا وہاں سے جوابات بھی دیر سے آ رہے ہوں. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے, مطلب آپ کہتی ہیں کہ انسان امید کھو دیتا ہے. امید کھو دیتا ہے. تو وہ وقت ایسا تھا میرے ساتھ. اور پتہ ہے پھر میں نے کیا سوچا ثنا, میں نے صرف یہ سوچا, میرے 4 بچے ماشاءاللہ سے, آپ یقین کریں بچوں سے محبت کون نہیں کرتا. مطلب اس ماں کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی نا, اس کے آگے کوئی اور محبت رک ہی نہیں سکتی, ٹھہر نہیں سکتی. اللہ پاک بھی ہار جاتا ہے ماں کی محبت کے سامنے. مگر اس محبت کے ہوتے ہوئے بھی میں نے پتہ نہیں کون سا جنون اپنے اندر بھرا تھا جسے کوئی, میں نہیں سمجھتی کہ وہ عشق کا کون سا مرحلہ تھا, کون سی انتہا تھی جو اس سے بھی میں گزر گئی. کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے اپنے بچوں سے ایسی محبت کرنے چاہیے کہ میری دنیا میں بھول جاؤں. اور پھر میں نے عجیب ہی محبت کی اپنے بچوں سے, بہت جنونی ہو کے, بہت جیسے خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, بالکل ایسی محبت ہونی چاہیے. عجیب سی محبت کی کہ اس محبت نے پھر مجھے کھڑا کیا. اس محبت نے مجھے اتنا طاقتور بنا دیا کہ مجھے پتہ نہیں, مطلب لگتا ہی نہیں تھا کہ آس پاس کوئی پریشانی ہے یا کوئی برا ہے تو وہ میرے ساتھ غلط کر سکتا ہے, میرے ساتھ کوئی ناانصافی یا رشتوں میں خرابی یا دراڑیں, مطلب میرے سامنے سب کچھ جو ہے نا مٹ گیا تھا. اور اس چیز نے اللہ پاک کی طرف سے اتنی مجھے طاقت دی ہے, اتنی عجیب و غریب کہ میں اس کو بیان اپنے لفظوں میں نہیں کر سکتی کہ وہ کامیابی کیا تھی کہ جو آج. کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے خدا سے لو لگائیں, صرف اسی سے امید کریں,
وہ بھی ایک الگ چیز ہے. خدا سے لو لگانا تو ایک بالکل الگ جذبہ ہے. مگر جب آپ محبت کے اوپر محبت جب کریں اور یہ جو جذبہ ہے اس کو مطلب جنون کی شکل دے دینا, تو پھر مطلب میں اپنے آپ ہنستی تھی, میں اپنے آپ خوش رہتی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اتنی خوش کیسے ہوں کہ ان چیزوں سے مجھے اتنی دل سے جو ہے نا خوشی پھوٹتی ہے. یہ محبت بہت بڑی طاقت ہے. مطلب کہتے ہیں نا مردے میں جان ڈال دیتی ہے, تنکے میں جان ڈال دیتی ہے, مطلب کچھ بھی کر سکتی ہے محبت. تو محبت بہت طاقتور جذبہ ہے. میرا اپنا تجربہ ہے کہ کسی سے بھی رشتے میں اگر محبت ٹوٹ کے کی جائے تو بہت طاقتور ہے. اچھا, یہاں پہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے اکثر, مطلب میں سب لوگوں کی بات تو نہیں کروں گی, میجورٹیز تو ایسی نہیں لیکن مائنورٹیز ہیں ایسی, کہ لڑکیوں کو رخصت کرتے وقت ہمیشہ بولتے ہیں کہ اب رخصت ہو کے جاؤ گی تو تمہارا جنازہ ہی واپس آئے گا. تو اس طرح سے تو لڑکی کمزور ہوتی ہے. تو کیا یہ بات کتنی حد تک صحیح ہے, اور ہمارے معاشرے کو اس کو کس حد تک قبول کرنا چاہیے؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہے, اور معاشرے کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہیے, کبھی نہیں. کیوں؟ ہماری چیز ہوتی ہے نا بیٹیاں, ہم نے پیدا کیا ہے, اللہ پاک کی نعمت تھی, رحمت تھی جو ہمیں عطا کی گئی, ہم نے اس کو پرورش کیا, بڑا کیا. اب شادی ایک معاہدہ ہے, شادی کوئی فروخت کا کاروبار تھوڑی ہے کہ آپ کو جو دے دیا اور جو ہم نے وصول لیا تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارے در پہ تم نہیں آنا یا پھر تم وہیں مر جاؤ. یہ تو انتہائی جہالت اور انتہائی خود غرضی ہے. میں کہتی ہوں ایسے والدین انتہائی خود غرض ہوتے ہیں. وہ صرف اپنے گھر کا سکون دیکھتے ہیں کہ ہم بس اب دے دیا ہے, اور وہ پھر ان کی پرورش بھی کیسے ہوتی ہوگی. میں سوچتی ہوں کہ جو والدین ایسا سوچتے تھے یا بھی مطلب آپ سوچتے ہیں, کی لڑکی خوش نہ رہے لیکن آپ کو دنیا کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ سب کچھ سیٹ ہے. تو یہ جو ذہن بنائے گئے نا, یہ ذہن آج کل میں نہیں بنے سنا, نہ ایک دو دن میں بنے, یہ برسوں سے چلے آ رہے ہیں. تو یہ چیز مطلب تعلیم کی کمی ہے. یہ میں سمجھتی ہوں ہندوستان, ہمارا انڈیا کا کلچر ہے جو ذہن میں, ہمارے اسلام میں کہیں پہ ایسا نہیں ہے. بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر بیٹیاں تمہیں لوٹائی جائیں تو ان کے وارث ان کا خیال کریں. تو لوٹانے کا مطلب کیا ہے کہ یا بیوہ ہو جائیں یا پھر اللہ نہ کرے گھر ٹوٹ جاتا ہے. ظاہری بات ہے, تو شادی ایسا بندھن ہے کہ یہ بنتا ہے تو ٹوٹتا بھی ہے. یہ کوئی فکس نہیں ہو گیا کہ اس کو بندھے ہی رہنا چاہیے. تو اگر اسی صورت میں تو یہ جب ہمارے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب لوٹائی جائیں تو تم وارث جو ان کے ہیں, جو بھائی باپ ہیں, ان کا خیال کریں ان کا. تو کیوں کہا گیا ہے خیال کریں؟ یہ کیوں کہا, یہ کہیں کہا گیا ہے کہ اگر وہ مطلب ہمارا معاشرہ تو بالکل ٹوٹلی الگ ہے, قرآن پاک سے بالکل الگ ہے. میں سمجھتی ہوں یہ چیزیں جو ہے وہ ہندو کلچر سے زیادہ قبول کی گئی ہیں اور سرایت کر گئی ہیں تمام معاشرے میں. کیا تھا وہ جو چتا میں جلانے کا جو ان کے ہاں رواج تھا, تو وہ بھی نا ان کو زندگی گزارنے کا حق نہیں تھا نا, ان کے ہاں بھی کہ حق نہیں تھا کہ اگر شوہر مر جائے تو اس کو لازمی اس بیوی کو زندہ عورت کو جلایا جاتا تھا. تو اب جا کے کہیں وہ ختم ہوا ہے یا ختم کیا گیا ہے. تو ہمارے ہاں بھی وہی ذہن میں ہے, اب چاہے وہ زندہ نہ جلائیں مگر مارو تو سسرال مارے, ہمارے یہاں نہیں مرنا بھائی. مطلب وہاں پہ رہ کے ان کا کلچر اڈاپٹ کیا, یا یہ کہیں گے کہ ان میں اویئرنیس نہیں ہے؟ اویئرنیس کوشش نہیں کی گئی. کوشش کرنی چاہیے, بالکل ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے. بیٹیوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ جا رہے ہو تو وہیں سے جنازہ آپ کو, کیوں اللہ نہ کرے بھائی, آپ کی چیز ہے, آپ کی اولاد ہے. آپ کو جب تک آپ خود قبر میں نہیں جاتے آپ کو لک آفٹر کرنا ہے, اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنا ہے, ان کی زندگی میں قدم قدم پر ساتھ بھی دینا ہے. ہاں یہ ضرور کوشش خواہش ضرور ہوتی ہے ہر والدین کی کہ اس کی بیٹی کا گھر آباد رہے, خوشحال رہے, جہاں تک بھی اس خوشحالی میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. سمجھانے میں کچھ بھی ہے, ہزار مرحلے بچیوں کی زندگی میں آتے ہیں, والدین ساتھ کھڑے ہوں, بتائیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. رخصت کرتے وقت والدین کو یہ کہنا چاہیے کہ بیٹا آپ کو رسول کریم کی سنت کے مطابق ہم رخصت کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ نکاح جو ہے ہماری سنت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے مر گئے, ہم زندہ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کریں. والدین کو اب یہ کہنا چاہیے کہ بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر ایسے لڑکی اپنی باتیں بھی چھپانے لگتی ہے, پھر وہ کچھ بتاتی نہیں ہے, پھر یہاں سے مشکلات. ہاں, یہاں سے اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ نہیں اب تم نہیں آنا, یا پھر تم مر چکی ہو, یا ہم لوگ تمہارے لیے مر چکے ہیں, یا جنازہ اٹھنے والی باتیں, یہ تو بہت قابل نفرت ہے. مجھے شدید نفرت ہے ایسی باتوں سے. میں چھوٹی سی تھی نا, بچپن سے بھی میں سوچتی تھی, اچھا بچپن سے میرا دماغ ایسا تھا کہ میں صاحبہ یہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
اچھا سعدی صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کو اپنی حفاظت کے لیے جسمانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے یا ان کی نسوانیت پہ حرف آئے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ نسوانیت ایک الگ چیز ہے اور مضبوطی ایک الگ چیز ہے. اپنی حفاظت کے لیے کم از کم اس کو مضبوط ہونا چاہیے جسمانی طور پر بھی. ذہنی طور پر تو بڑے بڑے کام کر رہی ہے اس دور میں، تو مطلب پائلٹ بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، اب بائک بھی چلا لیتی ہے، اور بڑے بڑے آفیسز میں وہ معاملات کو سنبھال بھی رہی ہے. مطلب مگر ہر یہ فیلڈ ساری میں عورت ذہنی آگے ہے. جی یہ کارروائیاں اس کے دماغ کی ہیں، ساری صلاحیتیں جو بھی ہیں ان کی. مگر جسمانی طور پر ابھی بھی وہ اتنی ہی نازک ہے کہ وہ کسی سے بھی، ایک کاکروچ سے بھی ڈر جاتی ہے. اور اس کو بعض اوقات عورتیں بڑا فخریہ بتاتی ہیں، اچھا لیتی ہیں، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی بیٹیوں کی بچپن سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب تربیت اس انداز میں کریں کہ اس کو جسمانی طور پر مضبوط کریں، اس کو ڈرنا اور ڈرانے والا بلکہ بنانا چاہیے. بیٹیوں کو ڈرنے والا نہیں بنانا چاہیے. تو میں اکثر مطلب ان کی سوچتی، بیک سپورٹ بہت ضروری ہے. بیک سپورٹ بھی، ان کی بیک سپورٹ بھی بہت ضروری ہے، وہ تو لازمی ہے، وہ تو کبھی بھی کسی بھی دور میں کم نہیں ہوتی ہے. مگر جسمانی طور پر میں کہنا چاہوں گی کہ ان کو مضبوط اس طرح سے ہونا چاہیے کہ پہلے ایک وقت تھا، مجھے لگتا تھا کچھ سال پہلے اگر میں جاتی ہوں تو مجھے جگہ جگہ جو ہے نا، جو کراٹے کے چھوٹے چھوٹے اسکول کھلتے تھے، بڑے بڑے اسکول کھلے ہوئے تھے، بڑی تعلیم دی جاتی تھی کہ عورتیں اپنے آپ کو حفاظت خود بھی کر سکیں. پھر وہ دور بھی میں دیکھا کہ وہ ختم ہو گیا سب کچھ. وہ زیادہ عورتوں کا رجحان، مطلب وہی بات آتی ہے کہ ذہن سازی نہیں ہوتی. کچھ نے کیا، کچھ نے نہیں کیا، کسی نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تو وہیں پھر وہ چیزیں ختم ہو گئیں، کمزور جاتی ہے. کمزور ہو جاتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جتنی ذہنی صلاحیتیں ہیں، اس کو جسمانی صلاحیت میں بھی وہ مضبوط ہو، طاقتور ہو. جیسے اس کا بھائی مضبوط ہے اگر، تو اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے. اس میں کوئی فخریہ بات نہیں ہے کہ آپ اگر لڑکی ہیں تو آپ جو ہے وہ ذرا سی بات میں گھبرا کے نا دوڑ لگا دے، بھاگ جائیں. راستے میں اگر آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے، آپ اٹھائیں ایک تھپڑ اس کو ماریں. تو میں تھپڑ کے خیال سے مجھے عثمانی تھپڑ یاد آتے ہیں. دور عثمانیہ میں بھی عورتوں کو بھی، اور اس دور کی جو افواج تھی، تو انہیں وہ دیکھتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اسلحہ کم ہے اور عورتوں کے پاس بھی نہیں ہے، تو اس وقت عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی جس کو باشی بزوق کا نام دیا جاتا تھا. تو اپنی عورتوں کو، وہ جنگجو عورتیں ہوتی تھیں ساری. یہ کہ ہم یہ نہیں کہیں گے تو کچھ جنگجو تھی، کچھ گھریلو تھی. وہاں لفظ گھریلو استعمال کبھی ہوتا ہی نہیں تھا، عورتیں ہوتی ہی تھیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، اپنے جو کنبے ہیں ان کی حفاظت کے لیے. تو ان کو سکھایا جاتا تھا کہ، اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ ٹائلز ہوتی تھیں یا سنگ مرمر کا فرش، جس میں تیل ڈال کے اور دونوں ہاتھوں سے کہتے تھے کہ تھپڑ لگائیں. تو وہ مستقل تھپڑ لگاتے تھے، جتنی بھی استطاعت ہوتی تھی، 10 منٹ 20 منٹ روز آنا. تو وہ ہاتھوں کو اس قدر مضبوط کر دیتے تھے سنا کہ وہ ہاتھ ایسے لوہے جیسے بظاہر دیکھنے میں ہمارے ہاتھ ہوتے تھے، مگر اگر مطلب وہ ان کو کسی جیسے ٹریننگ دی جاتی ایسی ہے. ٹریننگ دی جاتی تھی، یہ پیدائشی دی جاتی تھی، ابھی تک ہوتا ہے. تو وہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ ہاتھ کہتے تھے کہ کسی گھوڑے کو بھی پڑ جائے تو اس کا سر چٹک جاتا تھا اگر آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں. تو میری بھی بڑی خواہش ہے، اور میں اپنی بچیوں سے بھی کہتی ہوں، اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں کہ اس چیز کو ہمیں اپنانا چاہیے. اور میں اپنے سننے والے، دیکھنے والے ناظرین کو، سننے والے سامعین کو، سب کو میں کہوں گی کہ یہ گھر میں تربیت دیں، اور کوئی مشکل نہیں ہوتا تو ہے. اس یہ کے لیے سپورٹ کس کو ہونا چاہیے؟ خود اپنی سپورٹ کریں جان، ہمیں کسی کی سپورٹ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. خواتین کیونکہ کو کچھ کیوں عورتیں ضرورت؟ بہت ہم کمزور ہوتی ہیں، وہ نہیں، کوئی بڑھ کمزور پاتی ہیں نہیں آگے. ہوتی. میں اگر چاہوں اپنے گھر میں کر سکتی ہوں، آپ چاہو اپنے گھر میں کر سکتی ہو. ہمیں کسی کی سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے بتایا نا کہ وہ جیسے ٹائلز ہوتے ہیں، اب تو ہر گھر میں ٹائلز ہوتے ہیں نا. تو اس زمانے میں سنگ مرمر میں یہ خاص ہوتا تھا. اب یہ سنگ مرمر نہ ہو، ٹائلز ہو، اس میں تیل لگانے کے بعد اس کو تھپڑ مارا جاتا ہے، مستقل مارا جاتا ہے. تو سب سے بڑی چیز تو ایک تو اللہ پاک نے ہمارا ذہن اتنا طاقتور دیا ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی، چاند میں کمن ڈال چکے ہیں اور چاند میں لوگ پہنچ چکے ہیں، اور عورتیں کہاں سے کہاں ترقی کر رہی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں. مگر جسمانی طور پر میں کہتی ہوں کہ اتنی نازک ہیں کہ سامنے اگر کوئی آ کے تھپڑ مار دے تو گر جاتی ہیں، اپنا تحفظ نہیں کر پاتی جسمانی طور پر. اس میں بھی وہ مجبور ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خود اپنی حفاظت کے لیے ہمیں کسی سپورٹ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کہ اب اپنے گھر میں بھی ہم یہ کر سکتے، اور میں بھی کر رہی ہوں یہ. جی، اور بڑی آسان سا ہے، خالی وقت نکال کے 10-20 منٹ میں یہ کرتی ہوں. سعدی صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں خوبصورتی کیا ہے؟
ثنا خوبصورتی تو ایک تو کہتے ہیں نا ہم اللہ پاک نے جو خوبصورتی بنائی ہے، نیچر جو ہے ہماری، جو فطرت اللہ پاک نے پوری دنیا میں پھیلائی ہے، خوبصورتی سب سے پہلے وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. دیکھنے میں اچھی جو چیز لگتی ہے، گرینری ہے، پھول ہیں، یہ سب نیچر کچھ جو ہے نیچر جو ہے، بہتے ہوئے پانی ہے، سمندر ہے، نیلگو آسمان ہے، یہ ستارے ہیں، یہ چاند، یہ حسین ترین، مطلب کتنے ہی دکھ میں انسان ہوتا ہے مگر جب بھرپور توجہ دے کے دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو وہ مطمئن پاتا ہے. مگر خوبصورتی جسے کہنا چاہیے کہ کیا چیز ہے، میں سمجھتی ہوں خوبصورتی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے، ہمارے اندر اس صورت میں ہوتی ہے اگر ہمارے اندر اعتماد ہے. مطلب ایک ہوتی ہے نیچرل بیوٹی اور ایک ہوتی ہے آپ کا جسے بولتے ہیں اخلاق ہونا چاہیے. اخلاق، تو اعتماد اگر ہمارے اندر نہیں ہے نا تو ہم کتنے ہی خوبصورت ہیں وہ ہم خوبصورت نہیں لگتے. بالکل. ہم دوسروں کو زیادہ متاثر ہو کے دیکھتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوا جن کے اندر اعتماد نہیں ہے وہ دوسروں سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات صحیح بھی متاثر نہیں ہوتے، سامنے وہ والے احساس کمتری کا شکار احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جب ہمارے اندر اعتماد ہوتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنی ہوگی. خوبصورتی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے سب سے پہلے محبت کریں، اپنے ہر چیز سے، جسمانی ہر چیز سے محبت کریں. اپنے روزمرہ کے معمول اگر ہم بنا دیں تو ان سے محبت کریں، روزمرہ کے جو ہمارے کام ہیں ہم ان سے محبت کریں، تو آپ نوٹ کریں گے کہ خود بخود ہمیں اعتماد میں جو ہے وہ ایک پاور ملتی چلی جاتی ہے. مطلب آپ کو اپنی پہلے پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے. بالکل بالکل. تو اعتماد جب ہمارے اندر ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنا آپ پیارا لگتا ہے. کہتے ہیں جس کو اپنا آپ پیارا نہیں لگتا تو وہ دوسروں کو بھی پیارا نہیں لگتا، اور یہ بات میں سمجھتی 200% صحیح ہے کہ جس کو اپنا آپ بھی پیارا نہیں لگتا نا تو دوسروں کو بھی پیارا کبھی نہیں لگتا. یا ایک کمی اس کے اندر ہوتی جو اسے آگے نہیں بڑھنے دیتی. ہاں، دوسروں میں وہ کمی تلاش کر کے وہ اپنے آپ کو مکمل کر لیتا ہے. یا دوسروں کی دوستیوں میں وہ کمی جو ہے، اپنی جو کمی ہوتی ہے وہ ان میں کہیں دیکھتا ہے تو وہ ان سے وہ کیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. انسان کی فطرت ہے، اگر وہ اپنے اندر چیز نہیں دوسرے میں دیکھتا ہے تو وہ اس سے قریب ہو جاتا ہے. تو یہاں انسان بہت ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور وہ خوبصورتی اس کی شخصیت سے بالکل نکل جاتی ہے، مٹ جاتی ہے. سب سے پہلے اپنے آپ سے پیار کرو. جتنا ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے پیار خود بخود ہونے لگتا ہے کہ اللہ پاک یہ دیا کس نے ہمیں، یہ سوچنے کی صلاحیتیں، یہ دیکھنے کا ہمیں ہنر، یہ بات کرنے کا جو ترتیب ہے جملوں کی، یہ الفاظ کے چناؤ، یہ کس نے ہمیں کس نے سب عطا کیا؟ اللہ پاک نے عطا کیا. تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. خوبصورتی یہی ہے کہ اپنے آپ سے پیار کرنا، اور جس کے اندر پیار کرنے کے بعد اعتماد جو آتا ہے وہ اعتماد پھر ہمیں دوسروں سے پیار کرنا بھی سکھاتا ہے. جو اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا نا ثنا، وہ میں سمجھتی ہوں وہ کسی سے بھی پیار بھی نہیں کرتا، پھر سچا پیار نہیں کرتا وہ. سعدی صاحبہ یہ بتائیے کہ انسان خواب دیکھتا ہے، مطلب ایک اس کا زندگی میں ایک جسے بولتے ہیں ڈریم ہوتی ہے کہ مجھے آگے جا کے لائف میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مطلب بہت ساری آپ کی ڈریمز ہوتی ہیں. تو کیا خواب دیکھنا ضروری ہے؟ خواب دیکھنے چاہیے؟ نا خواب کے بغیر تو میں سمجھتی ہوں انسان بڑا ہی نہیں ہوتا. بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے جب سے وہ خواب دیکھنے لگتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑی چپل پہن کے چلتے ہیں، یہ بھی خواب کا حصہ ہوتا ہے. وہ اتنی سی عمر سے وہ خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ بڑی بڑی چیزیں پسند کرتا ہے. اتنے لمبے لمبے جوتے پہن کے چھوٹے چھوٹے سے اتنے پیروں میں وہ چلنا جو شروع ہوتے ہیں تو یہ خواب کی ابتدا ان کے اندر وہیں سے ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. اور وہ پھر وہ جوتے پہن کے اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا. تو ہمارے اندر یہ ابتدا 2 سال کی عمر سے 1.5 سال کی عمر سے شروع ہو جاتی ہے. جو خواب نہیں دیکھتے تو وہ میں سمجھتی ہوں ظاہر انسان ہی خواب دیکھتے ہیں، جانور تو کبھی بھی نہیں دیکھتے. کہتے ہیں نا زندگی میں اگر آپ کی کوئی ڈریم ہی نہیں ہے تو پھر جینے کا مزہ نہیں آتا. جینے کا مزہ نہیں ہے، ترقی نہیں ہے. خواب جب تک ہم نہ دیکھیں ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. یہ خواب ہی ہوتے ہیں ثنا جو ہمیں اکساتے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے. تعبیر ڈھونڈنے میں ہم عمریں لگا دیتے ہیں، بعض اوقات پوری عمر لگ جاتی ہے. اور جو جنون رکھتے ہیں نا خواب دیکھنے کے بعد تعبیر پانے کی، وہی لوگ منزل پر پہنچتے بھی وہی لوگ ہیں. تو درمیان کی رکاوٹیں، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. یہ بھی ایک خواب کا حصہ ہوتا ہے کہ ایک نے خواب دیکھ لیا ہے، ہم نے ہمارا ایک ایم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے. خواب دیکھا ہے تو اس کے لیے کیا اسٹرگل کرنی ہے آپ کو؟ جی اس کے لیے ہمیں بالکل راستوں کی پرواہ، منزل دیکھنی ہے، منزل پہ نظر رکھنی ہے، راستے پہ نظر نہیں رکھنی ہمیں. تو راستے کی رکاوٹیں اور یا پھر جتنے بھی ہمیں مشکل مرحلے درپیش ہوتے ہیں تو ان میں بھی اچھائی اور برائی کا انتخاب کرنا ہمیں بے انتہا ضروری ہوتا ہے کہ راستہ
کیسا ہی کٹھن ہو، دشوار ہو، یا لوگ رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں، مگر ہمیں استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے اپنی منزل تک ہر قیمت پہ پہنچنا ہے. اور جو صراط مستقیم کو اپنا لیتا ہے ثنا، میں سمجھتی ہوں اس کو منزل ملنی ہی ملنی ہے. تو اللہ پاک خواب بھی انہی آنکھوں کو دیتا ہے کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں منزل تک پہنچنے کی. سعدیہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ معاشرہ جو ہے وہ عورت کو تنگ نظر سے دیکھتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ فار ایگزامپل اگر عورت کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل آتے ہیں شادی کے بعد، کوئی ایسی پرابلم آتی ہے یا کچھ اس کے شادی کے بعد ایسے کرائسس ہوتے ہیں جس سے اس کی ڈیورس ہو جاتی ہے یا اس کو خلا لینی پڑ جاتی ہے، بالکل ہوتا ہے تو ایسا. اس کے بعد دوبارہ سے اس کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، اس کے لیے وہ کیا کرے؟ ثنا، زندگی ایک شادی پہ ہی ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے. بالکل، مطلب شادی کرنا آسان کام نہیں ہے، نبھانا بہت بڑی بات ہاں، ہے. مطلب ہمارے اپنے آس پاس اطراف دیکھو تو یہ مسائل بہت زیادہ نظر آتے ہیں کہ تو سب سے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جو ہے نا عورتوں کو ہوتا ہے کہ ان کی شادی کرنی ہے. ماں باپ کے دماغ میں سوار ہو جاتا ہے شادی کرنی. اللہ نہ کرے اگر کچھ مرحلے آتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ نبھ پائے، اگر نہیں نبھ پاتی ہے تو میں تو نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ عورت اپنا گھر آباد نہ کرے. سورہ نساء میں ہے کہ جب ایسا کچھ ہو جائے تمہیں لوٹائی جائیں تو تم ان کا خیال کرو اور مناسب جگہ دیکھ کر ان کو رخصت کر دو. تمہارے اللہ پاک نے جب فرما دیا تو پھر ہم اور تم کس گنتی میں ہیں؟ ہمیں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے، مگر اتنا سوچا جاتا ہے اور اتنا کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا کہا جو ہے وہ کہیں پسے پشت چلا گیا، پرانے زمانے کی کوئی بات ہو گئی، اور مردوں کا عورتوں کا کہنا اور ان کی تنقید کا نشانہ بنانا اس حوالے سے اتنا اہم ترین ہو گیا کہ ہم صرف دیکھتے ہیں کہ لوگ ہم کو برا تو نہیں بول دیں گے، اور بولتے ہیں لوگ. میں سمجھتی ہوں وہ بدترین زبانیں ہیں جو بولتی ہیں، جو برا کہتی ہیں، وہ اللہ پاک کو ناراض کرتی ہیں. اب یقین کرو کہ میں نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے، اپنے مشاہدے میں دیکھا کہ جب بھی ایسا ہوا ہے کہ ایسی بہو بیٹیوں کو ساتھ کچھ ہو جائے معاشرے میں، اور اگر انہوں نے گھر بسا لیا تو ان کے لیے بڑے برے کلمات، اچھے کلمات نہیں ادا کیے جاتے، مگر جو کلمات ادا کرتے ہیں وہ خود عورت ہے جو ہاں دوسرے عورت کے لیے غلط نہیں، کلمات عورت کی مرد کی بات نہیں آ رہی ہے یہاں پر ثنا. یہ کہ کہا جاتا ہے، یہ اجتماعی طور پر، یہ انفرادی بات نہیں ہے کہ کوئی عورت ہی کہ کہتی ہے، مرد دونوں ہی جو بھی رشتے ہوں، محلے والے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، سن بھی لیں گے تو ان کے ذہن میں اچھا تو اس نے تو شادی کرنی، مطلب وہ اس طرح کا کچھ وہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ جیسے وہ غلط انہوں نے کیا ہے. جی بالکل. تو وہ ہماری سوچ اور ہماری باتیں اتنی حاوی ہو چکی ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کی کہی ہوئی باتیں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا گیا. غالباً یہی وجہ ہے کہ اس کو پسے پش ڈال دیا گیا. ہماری باتیں اتنی اہم ہو گئیں کہ وہ باتیں ساری پرانے زمانے کی ہو گئی ہیں کہ دور صحابہ میں صحابیات نے نہیں کیا تھا ایسا. ہماری صحابیات کی شادیاں نہیں ہوئی. ہمارے رسول پاک کی جو بیویاں تھیں ان میں بھی کچھ ایسی تھیں جن کو طلاق ہوئی تھی، جو بیوہ تھیں، آپ نے ان سے شادی کی. یہ تو جب مثال جب چل رہی ہے کہ آپ نے جس طرح سے شادیاں کی تھیں اسی طرح سے سنت کی پیروی کرنا ہے، اسی طرح سے ہماری امت کو، نبی پاک کی امت کو چلنا ہے، تو وہ تو ہم لوگ بہت دور چھوڑ چکے. تو میں سمجھتی ہوں کہ گھر بسانا اس کا پہلا حق ہے، اس کو بسانا چاہیے. اس کی زندگی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بھائیوں کی محتاج ہو کے رہے، ماں باپ پر پریشانی کے ساتھ. ظاہر بات ہے کہ وہ لڑکی سوچتی اس کا کوئی گھر نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے اس کا گھر بنایا ہے، اس کا گھر بنایا ہے. وہ اگر ٹوٹ گیا تو دوبارہ گھر بنا لے. کوئی ایسی پریشانی والی اتنی زیادہ جو ہے اس چیز کو برائی کے زمرے میں نہیں ڈالا جانا چاہیے. اس کو خوشی خوشی جو ہے نا رخصت کرو، خوشی خوشی اس کے لیے اہتمام کرو. جبکہ کہا گیا ہے کہ کچھ چیزوں کو جو پورا کرنا، جلدی کرنے کے لیے، جس طرح سے کہا گیا ہے کہ میت کو سب سے پہلے دفنانا چاہیے، اسی طرح سے نکاح کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کا گھر ٹوٹ چکا ہے یا بیوہ ہے تو اس کا نکاح کرنے میں اتنی ہی جلدی کرنی چاہیے. جب ہمارے نبی نے فرمایا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی رائے پیش کریں یا اپنا کوئی نظریہ جو ہے نا لا کے گھر والوں کے ذہنوں میں بٹھائیں اور ٹھونس دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے. سعدیہ صاحبہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. ساجد صاحبہ یہ بتائیے کہ محبت کو قائم رکھنے کے لیے کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ ثنا بہت ہی پیارا سوال کیا ہے. محبت میرا پسندیدہ موضوع ہے. مجھے محبت سے محبت ہے, مجھے بہت محبت ہے, اس لفظ سے میرے محبت خیال ہے. سے سبھی کو محبت کی ضرورت ہے. جی بہت ضرورت بھی بہت ہے آج کل کے دور میں, افراتفری کے دور میں, اور جو معاشی جو دوڑ لگی ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ محبت کھو دی ہے. مطلب سب کچھ ہے لیکن ایک محبت کی ہاں, کمی ہے. درمیان سے لگتا ہے جیسے برائے نام رہ گئی. رابطے بھی گھر میں بھی دیکھو تو رابطے برائے نام رہ گئے. تو محبت کو قائم رکھنے کے لیے سب سے بڑھ کر سب سے پہلے تو رابطے ضروری ہیں, گفتگو ضروری ہے. اور آج کل تو یہ موبائل ہے. ہاں, یہ اسی نے تو بہت ہماری بزی کر دیا ہے. بالکل اسی نے ہی ہماری توجہ اپنی طرف اتنی کر لی ہے کہ دور بیٹھے لوگوں سے موبائل کے ذریعے رابطے ہیں, برابر والے کمرے میں بالکل. ہمارے اور یہ اپنے ہر گھر کا حال ہر ہے. گھر کا حال ہو گیا ہے. ہم لوگ کہیں بھی دیکھتے ہیں, کہیں پر بھی بیٹھے ہوں, مطلب پبلک میں بھی کہیں ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی تھوڑی دیر بات کی, مگر اس کے بعد پھر اس کو جواب, اس کو سوال تو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اگنور. لوگوں کو, ہاں, ان کی presence یہ کو. فیل نہیں ہو پا رہا ہے میرے خیال میں ہم لوگوں کو. اب اس کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ آگے جا کے یہ انتہائی تنہا کر دے گا ہر انسان کو. موبائل کو ابھی سے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اگنور کرنا چاہیے. اس کو اگنور کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. جب ہم گفتگو کریں گے تو خود بخود ذہنوں میں آتے ہیں بالکل. کہ ہم اس کو اگر ترک کرنے لگیں دھیرے انسان دھیرے, خود سوچے کہ وہ خود کیا کر سوچے. سکتا ہے اس بالکل. کے لیے. تو جب رابطے محبت کرنے کے لیے سب سے پہلا لفظ ہے رابطہ, اور پھر سیکنڈ آتا ہے گفتگو. اگر ہم اپنے لوگوں سے گفتگو رکھتے ہیں, مستقل بات کرتے رہتے ہیں, تو بات کرنے سے ہی محبت بڑھتی ہے, اپنے آپ ہی نہیں ہوتی ہے نا. مطلب ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ سب اکٹھے بیٹھیں, باتیں کریں, بالکل چٹ چیٹ بالکل ہوں, اور بالکل. مطلب تفریح کریں تو وہ خوشی شام کی محسوس چائے والا ہوتی بھی ہے. ٹائم چلا گیا ہمارے گھروں سے. بالکل. وہ پہلے اب زمانے, سب الگ الگ ٹائم پہ ہاں, کھانے کھاتے ہیں. ہم نے جو اپنا بچپن دیکھا, شام کی چائے, او مائی گاڈ, اتنا خوبصورت ترین منظر ذہن میں ہوتا ہے. مگر اب وہ نہیں رہا. اب وہ ایک تو جابز ہر ایک کو کرنا ہے, کیا وہ بیٹا جیسے ہو فیملی بیٹی ہو. ممبر میں ایسا ہوتا تھا بالکل کہ سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, کوئی ایک فرد نہیں ہے تو اس کا انتظار کیا جاتا ہے. ہوتا تھا. اب لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, اب ایسا کچھ نہیں رہا ہے. تو محبت کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے رابطے. رابطہ سے مراد یہ کہ گفتگو کرنا. میرا خیال ہے سند, دیکھو جو اوقات ہمارے ناشتے کے, کھانے کے, اس میں تو نہیں ہوتا کہ صبح ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے, دوپہر کے کھانے میں بھی اسکول ہے, کالج ہے, یہ چیزیں ہیں. مگر رات کا ٹائم ہمارے پاس کم از کم, جب گھر لوٹ کے پرندے جب سب گھر لوٹ کے آتے ہیں تو وہ وقت ہمارا اپنا ہوتا ہے. تو اس وقت ہمیں کم از کم, کھانے میں بھی اگر آگے پیچھے کوئی آ رہا ہے تو وہ مجبوری ہے, مگر پھر بھی اس کے بعد رات پڑی ہوتی ہے. جی. ہمیں اپنے اپنے بستروں میں فوراً پہنچ کے موبائل یوز کرنے کی جو جلدی ہوتی ہے نا, یہ قابل نفرت ہے اور قابل توہین ہے. میں اسے قابل توہین کہوں گی. تمام جو اگر کر رہے ہیں یہ چیزیں, جو بھی وہ جو میرے سن رہے ہیں بات, وہ اس بات کو سنیں غور سے کہ یہ انتہائی قابل نفرت ہے. آپ ڈینائی کر رہے ہوتے ایک طرح سے برابر لیٹے ہوئے شخص کی, برابر والے کمرے میں اپنے بچوں کے لیے, یا پھر اگر اولاد ہے تو اپنے والدین کی, مطلب ان کو جلدی کس بات کی تاکہ وہ اپنے موبائل کو یوز مطلب کریں. دیکھ کے بھی اگنور کر رہے اگنور کرنا, یہ اگنور کرنا جو ہے نا, یہ توہین ہے, یہ قابل نفرت ہے. تو محبت کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ گفتگو کو ہم لوگ ذہن بنائیں کہ کم از کم ہمیں اس ٹائم لازمی کرنا ہے. گھر کا جو سربراہ ہے, جو بڑا ہے, اس کا ہی فرض بنتا ہے, میں سمجھتی ہوں. بچے تو پھر بھی روی میں آ ہی جاتے ہیں نا, شوق میں آ جاتے ہیں. جو گھر کا سربراہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس کا فرض ہے کہ وہ آوازیں دیں, اپنے ساتھ کم از کم صرف 10 منٹ ہی اپنے بیڈ روم میں یا پھر لاؤنج میں یا جہاں پر بھی گھر میں کوئی مناسب جگہ ہے بٹھائے, اور پوری باتوں کو, روادات کو جو دن بھر بچوں نے یہ گزارا ہے یا پھر گھر کے جو ڈسکس ضرور کریں, صرف 10 منٹ دیں, مگر دیں اور ضرور. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ڈسکس کریں اپنے بچوں سے. وہ تو جب ماحول بنائیں گے, جب اتنا سوچ کے, تو لازمی وہ کریں گے بھی, اپنی باتیں بھی بنائیں گے. مگر اگر روزانہ کا معمول بن جاتا ہے یہ, تو محبت کہیں نہیں جائے گی ہمارے درمیان سے. محبت ہمارے گھر میں رہنے لگے گی پھر. ساجد صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ بحیثیت مسلمان شادی سے پہلے دین کی تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ سنا, شادی ہے ہی دین کا حصہ. دین کا ہم نکاح من سنتی, ہم کرتے ہی یہی سوچ کر ہیں شادی, اور اپنے بچوں کی بھی نسلیں اسی طرح سے پروان چڑھ رہی ہیں. پہلے زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا اسلام سے پہلے.
تو جب شادی اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اگر اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس سنت کو فالو کر رہے ہیں، تو اس سنت میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ شادی کیا ہے اور اس کو نسل بڑھانے کے لیے کتنا ضروری کہا گیا ہے، اپنے سکون کے لیے اللہ پاک نے مردوں کے لیے کہا کہ نیک بیویاں اور رات کا سکون نعمت ہے ان کے لیے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے تو باقاعدہ میں سمجھتی ہوں کوئی ادارہ ہونا چاہیے ہمارے ہاں۔ ہم لوگ کتنا ہی سمجھا لیں مختلف طریقے سے، مگر ایک کوئی پیکج ہونا چاہیے جسے ہمارے اسلام میں پیکج لوگ ہے، دین کو صرف نکاح کی حد تک رکھتے ہیں، اور نکاح کی حد تک اس طرح سے رکھتے ہیں ثنا کہ وہ نکاح نامہ بھی بچی نے یا بچے نے پڑھا تک نہیں ہوتا، صرف سائن کرنے کے لیے۔ اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ بچیوں کو کس چیز کا شوق ہے، وہ نکاح قلم ملنے لگے ہیں، ہاں اس میں جو فلاور بنے ہوئے ہیں، مور کے پر بنے ہوئے ہیں، پورا زور نکاح اگر ہو رہا ہے تو نکاح پین ڈھونڈا جاتا ہے، نکاح جس میں کر رہے ہیں، جس کے ساتھ رشتہ جڑ رہا ہے، اور جو پیپر جس میں ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اس معاہدے کو دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھتے، اور بعض اوقات والدین بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں وہ شرائط تو ایک لکھی ہیں۔ جسٹ فارمیلٹی رہ گئی ہے نکاح نامہ۔ ہاں صرف شاپنگ ہے، سجنا سنورنا ہے، نکاح کو یہ سمجھ لے گیا۔ اسی لیے زیادہ مسائل کہ جب وہ لڑکی اس گھر میں جاتی ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، نہ لڑکے کو پتا ہوتا ہے کہ آنے والی کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، کیونکہ ذہن میں کچھ نہیں رکھا جاتا سوائے شاپنگ، سوائے جہیز لانا ہے، جس کو وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہے، اور جن کے گھر میں جہیز آ رہا ہوتا ہے تو ان کو اس بات کی فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا کیا آئے گا، کہاں رکھا جائے گا، سیٹنگ، گھر کا ماحول، گھر میں یہ چیز یہاں ہوگی، یہ یہاں ہوگی۔ اور اکثر تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی چیز خراب ہو رہی ہوتی ہے تو جب وہ شادی ہوتی ہے تو عموماً لڑکے والے اس چیز کے لیے بھی نیت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا وہ بہو جو ہے نا یہ چیز لے کے آئیں گی تو ہمیں ابھی نہیں خریدنا۔ مطلب صرف شادی ہماری ہے نا یہ رہ گئی، اس کے علاوہ شادی کچھ نہیں ہے، مطلب دین کی تعلیم کی نہیں کمی کچھ ہے۔ نہیں ہے، دین کی تعلیم کچھ نہیں ہے۔ دین کی تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کے لیے سورہ نساء کو ہمارے لیے لازم قرار دینا چاہیے ہمارے نصاب میں کہ پڑھایا جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بغیر پھر شادی کو کہا جائے کہ شادی نہ قرآن کے کرو۔ سائے میں رخصت تو کرتے ہیں بیٹی کو، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ عمل تو بہت دور کی بات ہے، اس کو پڑھتے بھی نہیں، اس کو کھول کے دیکھتے بھی نہیں ہے، اس کا کور، اس کا جزدان حسین سا خریدتے ہیں، مطلب ایک جی نام کا لیبل لگا لیا ہے اپنے پر، مگر اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ تو آج کل بچوں کی شادی ہو ہی اسی صورت میں رہی ہے، اور لڑکے بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ جب شادی کا ذکر گھر میں ہوتا ہے تو لڑکے کے ذہن میں ایک بوجھ سوار ہو جاتا ہے، یا ایک شوق سوار ہو جاتا ہے، ایک شوق بھی ہوتا ہے، شادی کا شوق جسے کہا جاتا ہے، اور آنے والی سے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے دماغ میں وہ سوار ہوتی ہے، مگر شادی ہے کیا ان کو اس بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس خاندان کو لے کے کیسا چلنا ہے، اور کیا ہمارے نبی نے بیوی کے لیے کیا فرمایا ہے، یا شوہر کے لیے بیٹی کے لڑکی کے دل میں بھی کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو بتایا جائے یا اس کو تعلیم دی جائے۔ اس کی تعلیم بہت شدید ضرورت ہے، دین پھر میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بالغ قرار دے کے ان کی شادی کی جائے۔ تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اس میں حکومت کا بھی کام ہونا چاہیے، ایک بل پاس ضرور ہونا چاہیے کہ ان کو دین کی تعلیم دیں، پھر ان کو گھر پر، ورنہ تو اتنی افراتفری نفسا نفسی کے دور میں دو لوگ مل کے مزید جو ہے نا پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے آس پاس جتنے بھی رشتے ہیں، سسرال میں بھی، میکے میں بھی، یہ چیزیں آس پاس کے رشتے بڑے شدید متاثر ہوتے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے، بجائے گھر بننے کے وہ لگتا ہے کہ مزید اب ٹوٹا کہ اب ٹوٹا بس۔ سعادت سرا صاحبہ، یہیں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ سے گفتگو کر کے بہت مزہ آیا، دل کر رہا تھا کہ اور مزید گفتگو کرتے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، یہیں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مجھے اپنی میزبان ثنا نور اور ہماری مہمان سعادت سرا صاحبہ کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔